اگر کوئی بھائی بزرگ بیمار ہے پھر تو ٹھیک ہے، جن کا عذر نہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں، جزاکم اللہ، وہ ٹیک چھوڑ کے سامنے آئیں، جن کا عذر ہے ٹھیک ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے اتارے ہوئے دین حق، دین توحید کے لیے، تصویر نہیں بنانا، صرف آواز ریکارڈ کرنا، جتنے بھی الفاظ، اسماء اور القاب ارشاد فرمائے ہیں، وہ لفظ سلم ہو، اسلام ہو، لفظ ایمان ہو، صراط مستقیم ہو، خودم مستقیم ہو، ان تمام الفاظ میں امن و سلامتی کا مفہوم ضرور ہے۔ امن ملتا ہے، قبر و برزخ میں بھی امن ملتا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیشہ کی زندگی میں بھی امن ملتا ہے۔
اور اسلام کے نتیجے میں امن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ بھی فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اور آخرت میں تو ایسا امن ہے جس کا دنیا میں تصور ہی ممکن نہیں۔ ایمان اور اسلام کے بدلے میں ایسا امن جس کا دنیا میں تصور ہی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو جگہ تیار کر رکھی ہے اس کے بہت سارے ناموں میں ایک نام ہی دارالسلام ہے، کہ جہاں امن ہی امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، سکھ ہی سکھ ہے، دکھ درد تکلیف نام کی کوئی شے ہی نہیں۔ تو بہرحال دین اسلام میں اس دنیاوی عارضی زندگی میں بھی امن و سلامتی کے لیے بہت سارے احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی میں امن قائم کرنے کے لیے معاشرے کے کچھ افراد کا ادب اور احترام ضروری قرار دیا ہے۔ معاشرتی زندگی میں امن کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ معاشرے کے ہی کچھ افراد ایسے ہیں جن کا احترام، ادب، اکرام اللہ رب العزت نے ضروری اور فرض قرار دیا ہے۔ یہ حکم قرآن کریم میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے۔ جہاں تک اللہ کا ادب و احترام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، انبیاء کرام کا ادب و احترام ہے، وہ تو ایک علیحدہ مضمون ہے۔ میرے آج کے مضمون کا حصہ ہے معاشرے کے کچھ افراد کا احترام۔ کیوں آج جب ہم اپنی معاشرتی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان واجب الاحترام افراد اور شخصیات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں غلو نظر آتا ہے۔ غلو کیا؟ غلو ایک ایسا لفظ ہے جو حد سے تجاوز کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ حد سے تجاوز کرنا کسی کا مرتبہ بڑھانے کی صورت میں ہو یا کسی کا مرتبہ گرانے کی شکل میں ہو، دونوں کو غلو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غلو ہے، لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ان واجب الاحترام شخصیات کا صحیح احترام کرنے والے لوگ بالکل تھوڑے ہیں، ورنہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے احترام کو حقیقی درجے سے بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ ان کے احترام میں آ کر قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ بعض واجب الاحترام افراد کو تو لوگوں نے پوجنے کی حد تک بڑھا دیا۔ اور دوسری طرف بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ان واجب الاحترام افراد کا احترام کیا ہی نہیں،
بالکل ہی گرا کے رکھ دیا. تو یہ دونوں طرف خرابی ہے. امن تب ہوگا، سکون تب ملے گا کہ جن واجب الاحترام شخصیات کا احترام کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہم ان کا احترام کریں اور اتنا ہی کریں جتنا بنتا ہے، نہ بڑھائیں نہ گرائیں. لیکن ہمارے معاشرے میں غلو ہے، یا بالکل ہی بڑھا دینا ہے یا بالکل ہی گرا دینا ہے. تو یہ احترام تھوڑے لوگوں میں ہے. وہ افراد کون سے ہیں؟ میں چند بطور مثال عرض کرتا ہوں، اور تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم میں معاشرتی زندگی میں معاشرے کے افراد میں سے جن کا احترام بہت زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ انسان کے لیے ماں باپ ہیں. ان کا اتنا احترام سکھلایا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے یہ حسین امتزاج پیدا فرمایا. حسین امتزاج سورہ بقرہ میں بھی ایک مقام پہ، سورہ نساء میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی. وہ کیا انداز کہ اپنا حق سب سے بڑا بیان کر کے اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا بیان کر دیا. سورہ بقرہ میں تو اللہ نے یہ بات بنو اسرائیل کے حوالے سے بھی کہی کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا. وہ عہد کیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، لا تعبدون الا اللہ. اور اس عہد کی دوسری شکل کیا تھی؟ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کرو. یہ اللہ نے اپنا حق بیان کیا توحید والا. ساتھ پھر بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے یہ حق بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو. یہی انداز پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہی انداز سورہ نساء میں اختیار کیا. ایک آیت ہے جس میں کل 10 حقوق بیان ہوئے ہیں. ان میں پہلا برسر فہرست اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے اور اس کے بعد 9 حقوق بندوں کے بیان کیا. لیکن وہاں بھی انداز یہی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور سورہ لقمان میں تو اللہ نے یہ انوکھے انداز میں بات ارشاد فرمائی کہ ایک مقام پہ جناب لقمان کی 10 نصیحتیں ذکر کی. نصیحتیں اتنی اونچی کہ اللہ نے قرآن بنا دی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. لیکن ان 10 نصیحتوں میں جناب لقمان نے ماں باپ کا حق نہیں بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی نصیحت بیان کر کے نا لا تشرک باللہ، آگے جناب لقمان کی نصیحتیں کاٹ کے اپنی طرف سے لقمان دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. یوں سمجھیے ایسا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو بڑی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک اتنی اہم نصیحت بیچ میں بھول ہی گئے ہیں، وہ ہم کر دیتے ہیں.
ان کی بات کاٹ کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اللہ تو ماں باپ کا احترام بحیثیت ماں باپ وہ اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ڈانٹنا، جھڑکنا، گھورنا، گالی دینا، پٹائی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو اف بھی نہیں بولنا. آج معاشرتی زندگی میں بہت سارا جو فساد برپا ہے اس میں ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اب اولادیں ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. یہ حقیقت ہے. آئے دن عام لوگ تو عام لوگ ہیں، بڑے بڑے دینی گھرانوں کے جھگڑے وہ ہمارے پاس آئے رہتے ہیں کہ اولاد بوڑھے ماں باپ سے لڑ رہی ہے، کہیں ان سے اپنا زندگی میں حق وراثت مانگ رہی ہے تب لڑ رہی ہے، کہیں بیوی کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اولاد ماں باپ سے گھوڑ کے غسیلے لہجے میں بات کر رہی ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو معاشرتی افراد میں ماں باپ کا اتنا بڑا احترام سکھلایا کہ انہیں اوف نہیں بولنا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کسی کے ماں باپ بڑے ہی برے ہوں تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے نا، برائی میں سب سے بڑا درجہ تو یہ ہے نا کہ ماں کافر ہو یا باپ کافر ہو، مشرک ہو. اس سے آگے تو کوئی برائی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے ماں باپ کا حکم مان کے کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، لیکن کافر ماں باپ ہوں، کافر ماں باپ ان کے بھی دنیاوی معاملات میں احترام میں فرق نہیں ڈالنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اس سے بڑھ کر ماں باپ کیسے برے ہو سکتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ ساتھ اولاد پہ زور لگا رہے ہیں کہ یہ بھی کافر بن جائے، مشرک بن جائے. لیکن اتنے برے ماں باپ کے متعلق بھی قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ ان کے احترام میں بحیثیت ماں باپ فرق نہیں ڈالنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا. اور اس کی بہترین مثال اللہ نے سورہ مریم میں جناب ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بیان کیا. بیٹا جد الانبیاء ہے، بیٹا صرف نبی نہیں خلیل اللہ ہے، بیٹا صرف پیغمبر نہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے. بیٹے کے فضائل و مناقب سے قرآن بھرا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام. اور باپ وہ صرف بتوں کا پجاری نہیں، بت بنا بنا کے ان کی پوجا پہ لگانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخت مزاج بھی ہے. اور بیٹا مقام و مرتبے میں انتہائی اونچا ہو کر انتہائی نرم مزاج ہے. وہ اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہے تو یا اباتی پیارے ابا جان، یا اباتی پیارے ابا جان، یا اباتی پیارے ابا جان، اس طرح کر کے وہ عقیدہ سمجھاتا ہے ابا جان کو. اور اتنے پیارے انداز کو بھی باپ برداشت نہیں کرتا اور ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے اے ابراہیم تم میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکل جا یہاں سے. غلط بھی ہے اور ساتھ وہ بڑا سخت مزاج بھی باپ ہے. قرآن نے واقعہ بیان، لیکن کمال کر دی ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا احترام کرنے میں. جب باپ نے اتنی پیاری نصیحتیں سن کے ڈانٹا، جھڑکا، گھورا اور گھر سے نکالنے کو کہا، مارنے پیٹنے کی دھمکی دی، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں تب بھی جواب میں سخت لفظ نہیں آیا، بلکہ کیا کہا جس کا مطلب یہ بنتا ہے سلام علیک. ابا جی آپ ابا جی ہیں، ٹھیک ہے آپ گھوڑ بھی سکتے ہیں، جھڑک بھی سکتے ہیں، گالی بھی دے سکتے ہیں، آپ میری پٹائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں کیونکہ بیٹا ہوں اور آپ باپ ہیں، سلام علیک، میری طرف سے نہ زبان کھلے گی نہ ہاتھ اٹھے گا.
مزہ آ گیا نا احترام کا. سلام علیکہ یہاں اس کا یہ مطلب ہے, یہ وہ دعا والا سلام نہیں, اس کا یہاں یہ مطلب ہے کہ میری طرف سے آپ کو نہیں تکلیف پہنچ سکتی, میں تو ادب و احترام سے آپ کو سمجھا ہی سکتا ہوں, میری طرف سے نہ زبان سے آپ کو تکلیف پہنچے گی, نہ میرا ہاتھ آپ کے مقابلے میں اٹھے گا اگر آپ پٹائی کریں گے, بلکہ ساتھ کیا کہا, جہاں تک میرا بس چلے گا پیارے ابا جان اپنے رب سے بھی آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. کمال ہو گئی ہے, اخیر کر دیا جناب ابراہیم السلام نے باپ کا احترام کرنا ہے, اس لیے کہ باپ ہے, عقیدے میں جو مرضی ہے وہ, سخت مزاج جتنا مرضی ہے وہ. یہ اللہ نے نمونہ بیان کیا ہے ابراہیم السلام کا واقعہ, اور اللہ نے نبیوں کے واقعات میں یہ پہلو بیان کیا کہ سارے نبی اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والے تھے, ادب کرنے والے تھے. یہ ادب معاشرتی زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے, یہ نہیں کیا جائے گا بے سکونی بھی ہوگی, گھر میں بے برکتی بھی ہوگی, یہ حقیقت ہے, بے برکتی بھی ہوگی. آج پرواہ ہی نہیں ہے, آج تو لوگ زندہ باپ کو ایک طرح کا مردہ ہی کر دیتے ہیں, اجازت لینا تو دور کی بات ہے, بتلانا بھی نہیں پسند کرتے کہ کہیں آگے پیچھے ہونا ہے تو بتلا ہی دے. یہ حالات ہے. صحیح البخاری میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے دے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مجھے بیوی سے کوئی گلا نہیں تھا, ہم راج خوشی زندگی گزار رہے تھے. ابا جی کہتے ہیں طلاق دے دے. میں پریشان ہو گیا, کیا کروں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, کہ جب مجھے گلا نہیں بیوی سے تو بس ابا جی کہہ رہے ہیں. پوچھا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی سے کوئی گلا نہیں, لیکن ابا جی کہتے ہیں اس کو طلاق دو تو دوں. آپ نے ابا جی کہتے ہیں تو دے طلاق. اللہ اکبر, کمال ہو گئی ہے. یہاں اولاد ماں باپ سے ان کا کمایا ہوا مانگتی ہے, نہیں ہمارا حق ہے, ہمیں بانٹ کے جاؤ زندگی میں ہی دو ہمیں. سنن نبی داؤد میں لکھا ہے ایک باپ نے بیٹے سے اس کا کمایا ہوا لے لیا, حق نہیں ادا کرتا تھا, اسے زبردستی لے لیا. بیٹا روتا روتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری بھی آ گیا عدالت میں, عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا کمایا ہوا مجھ سے چھین لیا, میرا کمایا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے مقدمہ خارج کر دیا عدالت سے, فرمایا انتا و مالک لابیک, تو بھی اپنے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اب کام الٹ ہے, اب الٹ ہے. تو بہرحال معاشرتی افراد میں سب سے برسر فہرست ماں باپ ہیں کہ جن کا زبردست ادب و احترام شریعت نے سکھلایا. ہاں ہو اتنا ہی جتنا ہے کہ ان کے کہنے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا, کہ اگر وہ مشرک ہیں, بدعتی ہیں, بے دین ہیں, وہ اولاد کو بے نماز بنانا چاہتے ہیں, بدعقیدہ بنانا چاہتے ہیں, بدعتی بنانا چاہتے ہیں, یہ ان کی اطاعت نہیں کرنا. صحیح ادب یہ ہے, یہ ان کی اطاعت نہیں کرنا, لیکن احترام میں فرق نہیں ڈالنا. جہاں وہ شریعت کے خلاف حکم دے کہا نہیں ماننا, لیکن ادب کے اندر رہ کے معذرت کرنا ہے. انہیں دنیاوی امور میں ناراض نہیں کرنا, ادب کے اندر رہ کے احترام کر کے. یہ کہا نہیں ماننا. ماں باپ میں سے کسی کی کوئی غلطی سامنے آ جائے, سمجھانا ہے تو احترام کے ساتھ سمجھانا ہے, گھورنا نہیں, جھڑکنا نہیں. اولاد بھی ماں باپ کی اصلاح کر سکتی ہے جس طرح ابراہیم السلام نے کی ہے, لیکن کمال انداز ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ بڑے ہیں, کہ وہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ لو مجھے سمجھانے لگ گئے, وہ اچھے بیٹے کو بھی جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹے کا کام ہے ان کی جھڑکوں کے باوجود غصے میں نہ ہے کہ یہ باپ ہے, ماں ہے.
کیوں؟ یہ مقام بڑا اونچا ہے، چھوٹی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بنو اسرائیل کا ولی با کرامت، ولی با کرامت جناب جریج، صحیح البخاری میں لکھا ہے، ماں نے آواز دی اور یہ اللہ کا ولی ٹچ پہ نہیں لگا ہوا، گیند بلا نہیں کھیل رہا۔ جس طرح آج ماں آواز دیتی ہے بچہ گیند بلا کھیل رہا تھا، میں باری پوری کر کے آیا، یا سکول میں گھر آتے ہی ماں کوئی کام کہتے تو کہتا ہے ایک ہی کام ہوتا ہے، یا پڑھا لو یا کام کروا لو، لیکن آتے ہی گیند بلا کھیلنے نکل جاتا ہے۔ ماں کام کہے تو کہتا ہے ایک ہی کام ہوتا ہے، یا پڑھا لو یا کام کروا لو۔ کمال ہو گیا، اچھی اولاد ہے یہ، کیا ہے یہ؟ گیند بلا کھیلنے کے لیے ٹھیک ہے، اور وہ کام ماں باپ کہیں تو کہتا ہے یا پڑھا لو یا کام کرا لو۔ نہیں، بہرحال وہ بیٹا، وہ ولی با کرامت ہے، وہ نماز میں کھڑا ہے، ماں آواز دیتی ہے جریج، یہ سوچتا ہے نماز ہے، ایک طرف ماں کی آواز ہے، نماز ہی جاری رکھی۔ ماں نے دوسری بار ذرا زور سے کہا جریج، یہ پھر سوچتا ہے کہ ماں کا بھی حق بڑا ہے، پر نماز ہے، نماز ہی جاری رکھی۔ نفلی عبادت تھی، نفلی عبادت میں ماں باپ آواز دیں تو چھوڑ کے آ جائے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ کرکٹ چھوڑ کے نہیں آتا، یہ ٹچ چھوڑ کے نہیں آتا، یہ نیٹ چھوڑ کے نہیں آتا۔ تیسری بار ماں نے اور زور سے آواز دی جریج، اللہ اکبر۔ اور حقیقت ہے ماں باپ کی تو جھڑکوں میں بھی ایک مٹھاس ہے، پر اگر اولاد کو سمجھ آ جائے۔ میں اس سلسلے میں نا آپ کے شہر کا ایک واقعہ سناؤں گا بعد میں۔ ہاں جی، تیسری بار اس نے زور سے جریج کہا، اور ساتھ اس نے کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی کنجری کا منہ نہ دیکھے۔ غصہ چڑھ گیا ماں کو، لو جی گئی بد دعا سیدھی عرش پہ۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، وہ پورا بناؤ سنگار کر کے منصوبہ بنا کے آگے جریج کے حجرے میں۔ جب عورت کی طرف سے پہلو تو کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ثابت ہوا وہ واقعی نیک ولی تھا اللہ کا۔ صحیح البخاری میں ہے، جب اس نے برائی کی دعوت دی جریج نے نگاہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ نگاہ اور دل کا بڑا جوڑ ہے، نگاہ پاک ہے نا تو دل بھی پاک ہے۔ آج دل اس لیے گندے ہو گئے ہیں، نگاہ نہیں ہماری پاک رہی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتے تو شاید جذبات بھڑک ہی جاتے۔ یہ معاملہ فطری ہے، خواہش ہے یہ انسان کی، دیکھے ہی نہیں۔ اس نے آوازیں نہیں دیکھی، وہ ناکام ہو کے چلی گئی، کیونکہ ماں کے الفاظ اتنے تھے منہ نہ دیکھے کہ بس ٹکر ہوگی۔ وہ وہاں ایک چرواہا تھا، رات وہ بھی جریج کے عبادت خانے میں آ جاتا تھا، تو بہرحال وہ چرواہے کے پاس گئی، وہ مادہ ہو گیا، منہ کالا کیا، امید ہو گئی، بچہ پیدا ہوگا نا تو لوگوں کی عادت ہے پرانی ہی، دینی میدان میں بالکل تحقیق بھی نہیں کرتے کوئی، ایک طرف ولی کامل ہے اور دوسری طرف کجری ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے بچہ اس کا جو اجرے میں اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے جناب اینٹ سے اینٹ بجا دی عبادت خانے کی، جریج کو بھی چبوترے سے نیچے اتار کے گالیاں بھی دی، مرمت بھی کی۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو جریج کہتے ہیں وہ بچہ تو لاؤ جو کہتے ہو میرا ہے۔ وہ لایا گیا، بابوس اس کا نام تھا، پیٹ پہ ایسے انگلی ماری اور کہا من ابو کا یا بابوس، او بابوس تیرا باپ کون ہے؟ اتنا عظیم ولی ہے کہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ نہ بولنے کی عمر میں چند لمحوں کا بچہ بول کے کہتا ہے میرا باپ چرواہا ہے۔ وہ تو کہنے لگے لو جی ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جناب جریج کہتے ہیں نہیں، جس طرح کا تھا اس طرح کے بنا دو، میں نے سونے کا چاٹنا ہے۔ لیکن جب سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا نا، صحیح البخاری کے ایک مقام پہ یہ بڑی مزیدار بات لکھی ہے، سارا کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو جناب جریج بیٹھ کے نا بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا ہنسنے کیوں رکھ گئے ہو، اتنا کچھ کروا کے آپ تو ہنس رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ ماں کی بد دعا یہاں تک پہنچا دیتی ہے، یہاں تک۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ احترام بڑا اہم ہے۔ دوسری قابل احترام شخصیت معاشرتی زندگی میں، اللہ اکبر، قرآن و سنت کے روح سے
جس کے احترام کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وہ ہے استاد۔ اللہ اکبر، استاد کا بھی احترام سکھلایا گیا ہے، خاص شاگرد مرتبے میں استاد سے اونچے ہی کیوں نہ ہو جائے، جو خیر کا استاد ہے، شر کا نہیں، کہ جس نے خیر سکھلائی ہے، جائز دنیاوی کام سکھلایا ہے یا دین پڑھایا ہے، استاد، اس کی بھی بڑی حیثیت ہے، قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات پیغمبر ہیں، دوسری طرف جناب خضر ہیں، ان کا نبی ہونا بھی مشکوک ہے، اگرچہ تحقیقی بات یہی ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہیں، لیکن ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، بہت سارے لوگ انہیں نبی نہیں مانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں، بلکہ وہ صاحب تورات نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جن کے واقعات سے قرآن بھرا ہوا ہے، جن کے فضائل و مناقب سے قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اتنی تعریف ان کی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا مرتبہ تھا۔ لیکن جناب خضر کا تو پورے قرآن میں تذکرہ ہی ایک جگہ ہے، اور وہ بھی نام کے بغیر، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام تو شاید ہی کوئی سپارہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ ہو۔ لیکن ایک علم میں جب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے شاگرد بن گئے تو استاد ہونے کی حیثیت سے جناب خضر پابندی بھی لگا رہے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ علیحدہ علم ہے، اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے اور آپ نہیں صبر کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب خضر کے پاس جو علم تھا اللہ کی طرف سے تھا وہ بھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بظاہر غلط تھیں اور حقیقت ان کی کچھ اور تھی، تو انہیں پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر نے غلطی پہ چپ نہیں کرنا، اس لیے کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہونا، ورنہ یہ نہیں کوئی ان کا غیب کا علم تھا، انہیں اندازہ تھا کہ جو میں نے کرنا ہے نا، ان کو کیونکہ اندر کا علم نہیں ہونا کہ اندر حقیقت کیا ہے، تو انہیں میرا کام برا لگنا ہے، تو انہوں نے نہیں چپ کرنا، انہوں نے بولنا ہے کیونکہ پیغمبر ہے، پیغمبر برائی پہ چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہا آپ نے نہیں صبر کر سکنا۔ اب دیکھو استاد ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مرتبے میں زیادہ ہے، تو جناب خضر نے پابندی لگا لیا، پھر کہا اچھا اگر ضروری علم سیکھنا ہے نا تو بس چپ کر کے چلنا ہے ساتھ، بولنا نہیں، جتنے مرضی اشکال پیدا ہو آپ نے نہیں بولنا، میں خود ہی وضاحت کروں گا، جو وضاحت کروں گا آپ نے نہیں بولنا، یہ طے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طے کر رہے ہیں احترام سے، کیونکہ استاد ہے، استاد جو مان لی ہے، مرتبے میں زیادہ ہو کے طے کر رہے ہیں، طے کیا، حتیٰ کہ جب وہ طے شدہ بات پہ موسیٰ علیہ السلام قائم نہ رہ سکے، پہلی بار غلطی ہوئی تب بھی جناب خضر نے جھڑکا، دوسری بار ہوئی پھر جناب خضر جلال میں ہے، جب تیسری بار ہوئی تو نے کہا چلتے بنو میں نہیں پڑھاتا آپ کو، صاحب کہا، استاد کی وجہ سے احترام، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اس کی ایک مثال، یہ تو چلو پرانی امتوں میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ قرآن کے بہت سارے علوم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، حالانکہ اگر مرتبہ دیکھا جائے تو حضرت عمر کا تو پوری امت میں دوسرا نمبر ہے، حضرت ابوبکر کے بعد، عشرہ مبشرہ میں دوسرا، خلفاء میں دوسرا، فضائل و مناقب میں دوسرا، کمال ہو گیا ان کی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ تو عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں، خلفاء میں بھی نہیں، وہ تو مرتبے میں حضرت عمر سے بہت پیچھے ہیں، لیکن ان کو یہ جزوی فضیلت حاصل تھی کہ ان کے پاس قرآن کریم کا بہت سارا علم تھا جو حضرت عمر کے پاس نہیں تھا، تو وہ ان سے پوچھتے تھے وقتاً فوقتاً۔ اب مرتبہ حضرت عمر کا زیادہ ہے، لیکن قرآن کے علوم میں حضرت عمر کیونکہ شاگرد بن کے حضرت ابی کے، تو حضرت ابی واحد صحابی تھے، استاد ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے پرجلال صحابی کو جھڑک لیتے تھے، اور جب حضرت ابی جھڑکتے تھے، باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عمر نے سر جھکایا ہوتا تھا اور چپ کر جاتے تھے، بولتے نہیں تھے احترام میں۔
تو دوسری شخصیت یہ ہے، آج جس طرح جو قیامت آ رہی ہے، ماں باپ کا احترام کوئی نہیں، استاد کا بھی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے شاگرد کو، شاگرد کو پرواہ ہی نہیں، خصوصاً جو شاگرد ذرا مرتبے والا ہو جائے، مثلا شاگرد اچھا اعلیٰ جو ہے نا درجے پہ پہنچ جائے، دنیاوی یا دینی درجے میں، استاد وہی رہ گیا، مثلا شاگرد شیخ الحدیث بن گیا، استاد ابھی ناظرے کا استاد ہی ہے، تو یہ اب شیخ الحدیث بن کے ناظرے کے استاد کو پوچھنا بھی نہیں، وہ ناظرہ نہ پڑھاتا تو شیخ الحدیث بھی نہ بنتا، اس کی حیثیت وہی رکھو جو ہے کہ ہے استاد۔ جن لوگوں نے درجہ پایا ہے نا، انہوں نے استاد کا احترام بڑا کیا ہے، کم مرتبے والے استاد کا بھی احترام کیا ہے۔ ہم اپنے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم رحمہ اللہ سے پڑھ رہے تھے، ایک بابا جی آگے تامن باندھا ہوا، سر پہ پگڑ تھا باندھا ہوا، بالکل ایسے جیسے کوئی دیہاتی بزرگ ہے۔ ہمارے شیخ اٹھ کے ان کو اہلا و سہلا کہا، گلے لگایا، مصافحہ معانقہ کیا، آپ طالب علموں کے ساتھ پھٹی پہ ہو گئے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا لیا۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے سمجھا شاید ان کے سسر ہیں یا کوئی کیا معاملہ ہے، بڑا احترام دیا ہے، لگنے تو یہ سادہ جو بابا جی ہیں تو بڑا احترام دیا ہے شیخ۔ بٹھا کے نا تو کہنے لگے، پتہ ہے یہ بزرگ کون ہے؟ ہمیں بھی سمجھانے لگے کہ جن کا میں نے یہ احترام اور اکرام کیا، یہ میرے گاؤں کے میرے ناظرے کے استاد ہیں۔ انہوں نے ناظرہ پڑھایا تو آگے پڑھا ہے نا، اگر ناظرہ ہی نہ آتا تو باقی علوم کہاں آتے؟ تو اس لیے ٹھیک ہے، یہ اب بھی ناظرے کے استاد ہیں وہاں گاؤں میں، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں کہ میرے استاد ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ کیوں؟ معلم کی استاد کی ایک حیثیت ہے، لیکن آج اللہ اکبر خصوصاً مدارس میں تو پھر کوئی احترام ہے، یہ عصری علوم کے اداروں میں تو بڑا کام خراب ہو رہا ہے۔ طالب علم مل کے کسی ماسٹر کی کبھی پتائی کر رہے ہیں، تاکہ قتل تک کے واقعات ہیں۔ اور جناب میں ایک دفعہ تھوڑا سا ایک اپنے شاگرد، وہ میرے پروفیسر ہے، ان سے ذرا کڑنے لگ گیا کہ یار جو ہم جب پڑھتے تھے، ہم جو اپنے اساتذہ کا مشائخ کا احترام کرتے تھے، اب طالب علم ہمارا وہ احترام نہیں کرتے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، آپ کو کبھی مدرسے میں مسجد میں کسی شاگرد کی طرف سے کبھی گندا انڈا پڑا ہے؟ میں کہا نہیں یہ تو کوئی نہیں الحمدللہ، صرف میں تو اتنا کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے احترام تھا اب وہ نہیں، پر ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی کسی نے استاد کا گریبان پکڑا ہے، نہ کبھی کوئی کسی شاگرد کو یہ جرت ہے گالی دے یا کوئی گندا انڈا پھینک۔ کہتے ہیں ہم پروفیسر ہیں نا، ہم کالج میں داخل ہوتے ہیں تو ہم تو کپڑا اوڑھ کے داخل ہوتے ہیں، کئی دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ٹماٹر آئے گا، ادھر سے گندا انڈا آئے گا۔ کہتے ہیں ہماری تو یہ حالت ہے، کیونکہ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو دین پھر بھی کیونکہ تربیت دیتا ہے نا ہمارے دینی ماحول میں، تو پھر حقیقت ہے شاگرد بڑا پیار بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، چلو وہ پہلے والا نہیں پر ہے الحمدللہ۔ لیکن دوسرے شعبے میں تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا، بڑے تھوڑے لوگ ہیں احترام والے، بڑے تھوڑے۔ تو اسی کا نتیجہ بے برکتی ہو گئی ہے، بے برکتی، امن خراب ہو گیا، تعلیمی اداروں کا امن خراب ہو گیا۔ استاد کا احترام تھا تو تعلیمی اداروں میں امن تھا، جب استاد کا احترام نہیں رہا تو تعلیمی اداروں کا امن دیکھ لو خراب ہو گیا، برکت ختم ہو گئی ہے۔ 6 ڈگریاں بغل میں ہیں اور کھڑا کتار میں ہے، سیٹ ایک ہے اور کتار 300 بندے کی ہے، یہ بے برکتی ہو گئی ہے نا۔ استاد کا احترام کیا ہوتا تو اس طرح ذلیل نہ ہوتا، یہ حقیقت ہے، لوگ غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، ان چیزوں میں بڑا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری شخصیت معاشرتی زندگی میں جس کا احترام قرآن و سنت نے سکھلایا ہے، وہ ہے ہر عمر میں بڑھا، اور چوتھے نمبر پہ عالم دین، واخواہ وہ استاد نہیں، وہ ایک ہی حدیث میں آئے اس لیے میں نے 2 اکٹھے کر دیے ہیں۔
ہر عمر میں بڑھا. جو عمر میں بڑھا ہے نا یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ اس وجہ سے کسی کا احترام کیا جائے کہ یہ عمر میں بڑھا ہے, یہ بزرگ ہے, عمر میں مجھ سے زیادہ ہے. باقاعدہ یہ احترام بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور جب ہمارا بچپن تھا نا ہم دیکھتے تھے اس وقت یہ احترام بڑا تھا. کوئی بزرگ بندہ بس پہ چڑھ گیا یا بوڑھی عورت بس پہ چڑھ گئی ہے نا, نوجوان نے جگہ دے دینا ہے کہ بزرگوں آ جاؤ, اماں جی آ جاؤ, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں جوان. اب تو 20-22 سال کا نوجوان 60-70 سالہ عمر سیدھا بزرگ سے لڑ رہا ہوتا ہے, اس کی ڈر ہی نوچ رہا ہوتا ہے. کئی واقعات ہر دوسرے دن. کوئی یہاں نہیں کہ یہ میری عمر سے بڑا ہے میں اس کا احترام کروں. نہیں, عمر سے بڑا ہونے کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. صحیح البخاری میں لکھا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں عنوان قائم کیا ہے بڑے کا احترام, اور حدیث ذکر کی ہے کہ جب خیبر میں مدینے کا ایک شخص ناک, بھائی اس کو بتلاؤ بھائی, تصویر میں بتاتا ہے, منع کرو بھائی, نہیں بتانا, میں بھائی دیسی ہوں, کوئی دیسی مولوی بھی رہنے دو. اچھا, ہر شاید دیسی بھی ہے, ولایتی بھی ہے. اچھا جی, تو بات ہو رہی تھی بڑے کی. اب ایک مدینے کا آدمی خیبر میں قتل ہو گیا, اس کے مقدمے کے حوالے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ان میں 2 بھائی تھے سگے, ایک چھوٹا ایک بڑا. چھوٹا بات کرنے لگا تو صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر, پہلے بڑے کو موقع دے, تیرے ساتھ تیرا بڑا بھائی ہے, تو اس کو موقع دے, وہ بات کرے, تو پھر اس کی اجازت سے بولنا. بڑے کا ادب سکھلایا جو صرف عمر میں بڑا ہے. اسی طرح امامت میں کیا ضابطہ ہے, قرآن کریم کا علم زیادہ ہو وہ امام بنے, پھر حدیث کا علم زیادہ ہو وہ امام بنے, اور بھی کچھ درجات ہیں. اگر ان ساری چیزوں میں لوگ برابر ہوں تو پھر کیا فرمایا, جو عمر میں بڑا ہے وہ امام بنے. یہ عمر میں بڑا ہے, اس کی ایک حیثیت ہے, عمر میں بڑا ہے. اور اگر عمر میں بڑے کا احترام ہو تو معاشرے میں امن ہوتا ہے, اس کی برکت ہے. جو اسلام سکھلاتا ہے اس کی برکت ہی برکت ہے, اس میں امن ہی امن ہے. تو عمر میں بڑے کا بھی احترام کرنا ہے. پھر باقاعدہ صحیح البخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مسواک کی اور مسواک بچ گئی, تو مجھے اشارہ کیا گیا کہ یہ بچی ہوئی مسواک 2 آدمی آئے, مجھے اشارہ کیا گیا ان میں سے بڑے کو میں یہ مسواک دوں. عمر میں بڑے کا ایک مرتبہ ہے, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے پر آپ عمر میں بڑے افراد کا احترام کرتے تھے کہ عمر میں بڑا ہے, یہ کیا حیثیت ہے. تو اسی طرح دین کا عالم, خواہ وہ آپ کا استاد نہیں, جو دین کا عالم ہے, قرآن کا عالم ہے, حدیث کا عالم ہے, سنت کا عالم ہے, وہ دین کا کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کا بھی حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. یہ 2 چیزیں اکٹھی ایک حدیث میں سلسلہ سیاح میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا, وہ ہمارا نہیں. کتنے سخت الفاظ کہ وہ ہمارا نہیں. جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے, بڑے کا احترام نہ کرے, اور ہمارے دین کے عالم کا احترام نہ کرے, اس کا حق نہ پہچانے. وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عَالِمِنَا. اللہ اکبر. عالم دین کا احترام, اس کی خدمت, اس کا ادب, یہ بھی ضروری ہے. آج ہماری حالت کیا ہے, اللہ اکبر. ہم تمام امور میں جس طرح دین کو پیچھے کرتے ہیں, ہم ادب و احترام میں بھی دین کے عالم کو پیچھے کرتے ہیں. یہ نہیں صحیح. حالانکہ اگر غور کیا جائے نا, ٹھیک ہے چلو چاند ایک کی کوئی ادھر ادھر کی شکایتیں ہیں, ورنہ تھوڑے معاوضے پر زیادہ کام کرنے والا اگر معاشرے میں شعبہ ہے نا تو وہ علماء کرام کا, یہ حقیقت ہے.
ورنہ تم سرکاری افسروں کو دیکھو، لمبی چوڑی تنخواہ ہے. ادھر چشر والی میرے ایک مقتدی ہیں، میں حیران رہ گیا کہ وہ کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں، وہ سول اسپتال میں نا ڈسپینسروں کو کوئی سبق پڑھاتے تھے، تو اب ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. تو ایک میرا مقتدی ان سے پوچھ رہا ہے اور میں پاس بیٹھا سن رہا ہوں کہ اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے جی، اب کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں اب پینشن آ جاتی ہے. تو وہ دوسرے مقتدی پوچھنے لگے کوئی 8-10 ہزار آ جاتا ہے پینشن میں؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اب اور زیادہ ہوگی. کہتے ہیں نہیں کوئی 50 ہزار آ جاتی ہے. اب دیکھو کیوں مولانا، مولوی بندہ 4 جگہ ڈیوٹیاں دینا تو اس کا 50 ہزار نہیں بنتا. بولو بھائی، میں مبالغہ تو نہیں کر رہا، وہ 4 جگہ ڈیوٹیاں دے تو 50 ہزار نہ بنے، تو اس کی پینشن 50 ہزار آ رہی ہے. اور کوئی بہت اعلیٰ افسر نہیں، سول اسپتال میں ڈسپینسروں کو پڑھاتا تھا کوئی 2-4 سبق بعد، تو پینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی. پھر ان سرکاری ملازموں سے آپ کو کام پڑ جائے تو ان کو حالانکہ ٹی علیحدہ ملتا ہے کہ کوئی کام کرنے جائیں اس کے لیے سفر کریں تو علیحدہ خرچہ، سفر کا، روٹی ٹکر کا، اس کے باوجود وہ آپ سے رشوت لیے بغیر آپ کا کام نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں عالم دین کو دن میں 4 جنازے بھی پڑھانے پڑ جائیں اور موٹر سائیکل کا تیل بھی بڑا مہنگا وہ بھی لگ جائے، اس نے 10 روپے بھی نہیں معاوضہ لینا. کتنے سارے کام ہیں جو علماء بلا معاوضہ کرتے ہیں، بالکل سارے ہیلا ماشاء اللہ. تو عالم دین اس میں بڑی خیر ہے. تو اس لیے عالم دین کا احترام، اکرام، دل سے احترام اکرام، خواہ وہ عالم دین آپ کا استاد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہمارا نہیں. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، ہم میں سے جو عمر میں بڑا ہے اس کا احترام نہیں کرتا، اور جو ہمارے دین قرآن و سنت کا عالم ہے اس کا حق اور مرتبہ نہیں پہچانتا، وہ ہمارا نہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. ہماری آج بڑی غلطی ہے، ایک عالم دین کو بلایا ہے وہ نہیں نہ آ سکے، آخر چلو عذر بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، طبیعت کئی دفعہ سست ہو جاتی ہے، سارے چلو میرے جیسے نہیں ہوتے، طبیعت خراب پہ بھی میں نہیں معذرت کرتا، آ جاتا ہوں ٹھیک ہے، کھانسی لگی ہے، زکام لگا، کوئی بات. لیکن کئی ذرا کمزور ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہے، نہیں وہ آ سکتے، اپنی اپنی ہمت ہے جی. تو پہلے تو بڑے القاب لکھے ہوتے ہیں اشتہار پہ، تو جب وہ نہیں نہ ہے تو بولا کیا بچے بھی بولا کیا کہہ رہے ہیں، وہ مولوی منظور نہیں ہو آیا. کوئی بات ہے کرنے والی بھائی، نہیں آئے تو چلو ایک غلطی ہے ان کی، ورنہ ان کی اتنی خدمات ہیں. اب کوئی آسان کام ہے؟ پر خطر صبر، رات کو رات ہی، اور کبھی کہیں 12 بجے تقریر، کہیں 1 بجے تقریر، دن کو جو ٹائم مل گیا سو لیا نہ ملا تو وہ بھی صبر میں گزر گیا. چھوٹا کام ہے، بڑی محنت ہے. لیکن وہ آگے تو زندہ باد، نہ آئے تھے بڑے بڑے اچھے علماء، ان کا نام لوگ بھی ادبی سے لیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں تھا اور ہماری جماعت کے بڑے عالم دین ہیں، وہ عوامی خطباء میں علم والے ہیں، حضرت مولانا سید سبطان شاہ صاحب حافظ علم والے ہیں. تو میرے ساتھ کھڑا بالکل 18-20 سال کا بچہ کہتا ہے لے بھائی سبطان شاہ ڈاج کر گیا ہی. میں تو نہ رہا تھا، میں تو پھر بازو سے پکڑ دوں گا. میں کہ یا کرو، ایک طرف تم نے اشتہار پہ القاب لکھے ہیں، نہیں آئے کوئی عذر ہوگا، اچھا گمان کرنا چاہیے، کوئی عذر ہوگا. یہ کیا ہوگا کہ نہیں آئے تو اب وہ القاب بھی گئے اور نام بھی نہیں ادب سے لکھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ میری بات نہیں، آپ فرما رہے ہیں. سلسلہ صحیحہ میں صحیح حدیث ہے کہ جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا احترام نہ کرے جو عمر میں بڑا ہے، اور ہمارے عالم دین کا حق نہ پہچانے، اس کا مرتبہ نہ پہچانے، فرمایا ہمارا نہیں. اللہ اکبر، ہمارا نہیں. کیوں؟ وہ دین کا عالم ہے. جس طرح دین اہم ہے، دین کا عالم بھی اہم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں، تو ان کا احترام چاہیے. یہ نہیں معمولی سی بات ہو جائے تو بس پھر ہاں جی تعریف بھی بڑی اور ذرا ناراضگی ہو گیا تو ہر شے بھی پانی پھیر دو. یہ طریقہ ہمارا غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح وہ شخصیات جن کا معاشرتی زندگی میں احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان میں حکمران بھی ہے.
یہ یاد رکھیں. آج یہ بھی ہمارا طریقہ بڑا عجیب ہے. جس حکمران سے ہمیں اختلاف ہو جائے ہم اس کا نام بھی سیدھے طریقے سے نہیں لیتے. نہیں بھائی ہمارا حکمران ہے وہ, اس کی اصلاح کرو لیکن اس کو حکمران کا درجہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں نمونہ, کافر بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے تو آپ نے کسی کی بے ادبی نہیں کی, کسی کا نام نہیں بگاڑا. اس کا جو منصب ہے وہ منصب ملحوظ رکھ کے اس کو مخاطب کیا ہے. پڑھو صحیح البخاری, پڑھو صحیح. آج ہے جی وہ اینی دیر گنجیا کی حکومت رہی آ, وہ گنجے ہے کر گئے نہیں تو ہوتا نا یہ پیجا دے کھ بھی پیا کرتا سارے نہیں. صحیح اللہ کے لیے میں سیاسی نہیں ہوں, مجھے نہ کسی نواز شریف سے نہ شہباز شریف سے, میں سیاسی مولوی سیدھی سی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں صحیح. حکمران ہے آپ کا بڑا ہے, قوم کا بڑا ہے, آپ کے ملک کا وہ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر سردار آتے نا تو آپ سردار کی وجہ سے اس کا احترام کرتے کہ جو مرضی ہے اپنی قوم کا سردار ہے. آپ نے کیسے روم کو خط لکھا, کیا تھے الفاظ خط کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہ ہرقل, الہ ہرقل. آگے کیا لکھا ہے؟ آپ نے نہیں نام بگاڑا اس کا. الہ ہرقل عظیم الروم. اللہ اکبر. کہا میرا یہ خط ہرقل کی طرف ہے جو روم کا بادشاہ ہے. عظیم الروم ایسے لکھا. کافر تھا, السلام علیکم نہیں کہا, لیکن یہ لفظ بولے, ادا ملحوظ رکھ لیے, یہ لفظ بول دیے والسلام علی من اتبع الہدی. ہماری طرف سے سلام اس کو ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. آگے آپ نے اس کو دعوت دیا زبردست جامع انداز میں, لیکن آپ نے اس کو مخاطب بڑے اچھے طریقے سے کیا. تو یہ ہمارے حکمران تو پھر ہمارے کلمہ کو حکمران ہیں. چلو ٹھیک ہے, غلطیاں کرتے ہیں, خرابیاں بڑی کرتے ہیں, لیکن ان کی اصلاح احترام کے ساتھ کرو. ہمارے اسلاف امیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابن قیم رحمہ اللہ, بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی حکمرانوں سے, لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں, بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اصلاح کی ہے. کوئی گالی گلوچ نہیں کیا کسی حکمران سے, نہ ہی عوامی جتھا بندی کر کے عوامی بغاوت کا اعلان کیا ہے. ورنہ جتنے ان کے عقیدت مند تھے اگر وہ قوم کو ساتھ لے کے ٹکراؤ کرتے تو پھر کشتوں کے پشتے لگ جاتے, لیکن نہیں, خود جیل کاٹ لی ہے. اللہ اکبر, جیل کاٹ لی ہے, حکمران سے ٹکر نہیں بنائی, لیکن اصلاح کرنے میں بھی کسر کو نہیں چھوڑی, پر احترام کرتے ہوئے کہ حکمران ہے, ہمارا بادشاہ ہے. تو یہ باتیں آج جو ہے نا اکثر متروک ہو گئی ہیں, خصوصاً ہماری قوم تو کچھ زیادہ ہی بے ادب ہو گئی ہے. حقیقت ہے, انہیں پرواہ کو نہیں. آج اپنے آپ کو بڑا اس شکل میں سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے سے ٹکر لیں اس کو بڑاپن سمجھا جاتا ہے. قانون کی مخالفت کرنے کو بڑاپن سمجھا جاتا ہے. اشارہ کاٹ کے سمجھتے ہیں نہیں ہم ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے, ہم نے اشارہ کاٹا. نہیں, یہ تو تیری غلطی ہے. یہ تو اللہ تعالی ہمیں معاشرتی امن کے لیے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توکلنا وإليك نبنا وإليك المصير. یا اللہ جتنے مسلمان بندے بندیاں بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یا اللہ تو کن فیکون کی قدرت کا مالک ہے۔ یا اللہ تو مردے زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ یا اللہ تیرے اشارے سے بیمار شفا یاب ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہماری التجا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی گردنیں قرض کے بوجھ سے رہا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال طیب ستھرا پاکیزہ بابرکت ذریعہ معاش عطا فرما، جن کا ذریعہ ہے برکت نہیں ہے رزق حلال میں خیر و برکت اور خیر کثیر پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد سے محروم ہے اپنی رحمت سے نیک بیٹے عطا فرما، جو بچوں بچیوں بھائیوں بہنوں کے رشتے کے والے سے پریشان ہے یا اللہ یہ بھی ایک انسانی ضرورت ہے، مناسب رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سارے محتاج ہیں، غنی تو صرف تو ہے، بے نیاز صرف تو ہے، ہم تو پل پل پہ تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی جائز ضرورتیں نیک تمنائیں اچھی آرزویں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرما، پکا سچا نمازی با اخلاق با کردار مومن و مسلم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے اسلام والے، خواہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچوں میں سے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے ہیں، ہمارے اساتذہ یا تلامذہ میں سے ہیں، ہمارے علماء و مشائخ میں سے ہیں، یا اللہ جتنے تیرے مومن بندے بندیاں ایمان والے توحید والے دنیا سے جا چکے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی بشری خطائیں معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام عطا فرما، ان کو قبر کے عذاب اور جھٹکے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ظاہری و باطنی دشمنوں اور سازشوں سے بچا، امن و سلامتی کا گہوارہ اور اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو عالم کفر کی سازشوں سے بچا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔